السلام علیکم دوستوں، رکانہ پہلوان عرب کا سب سے طاقتور اور گھمنڈی پہلوان تھا۔ اسے یقین نہ تھا کہ دنیا میں اسے کوئی ہرا سکتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو صرف ایک پل میں اس کا گھمنڈ چور چور ہو گیا۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ حیران کر دینے والا سچا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اسی زمانے کی بات ہے جب مکہ کی فضائیں شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ظلم اور ظالم کا بول بالا تھا، طاقتور کمزوروں کو رون ڈالتے تھے اور حق کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایسے ہی اندھیرے دور میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سچائی، رحمت اور نور کا ایسا چراغ بنی جس نے صدیوں کی تاریخی کو اجالے میں بدل دیا۔ پیارے دوستو، یہ اسی وقت کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام فاداس تھا۔ اس گاؤں میں رکانہ نام کا ایک مشہور پہلوان رہتا تھا جو بہت طاقتور اور بڑا شرارتی تھا۔ اس زمانے میں رکانہ کو سب سے زیادہ طاقتور انسان مانا جاتا تھا، کیونکہ کشتی میں کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ ہر مقابلے میں لوگ اس کی طاقت کے آگے ہار مان لیتے تھے۔ اس کی بہادری اور طاقت کے چرچے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ایک دن رکانہ اپنے گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، تبھی وہاں ایک اجنبی آیا۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں؟ ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان پر آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس شخص کی باتیں سن کر وہاں موجود لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ سب نے کہا، ہمیں بھی ان سے مل کر ان کی باتیں سننی چاہیے۔ رکانہ بھی سوچ میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، اگر وہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو مجھے ان سے کشتی کرنی ہوگی۔ اگر میں نے انہیں ہرا دیا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ صرف ایک عام انسان ہے۔ یہی سوچتے ہوئے رکانہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا یزید، وہ بھی اپنے پتا کی طرح بہت طاقتور تھا اور اس نے کبھی کسی مقابلے میں ہار نہیں مانی تھی۔ رکانہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص ہے جسے لوگ بہت بڑا جادوگر کہتے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ مکہ جا کر ان سے ملوں اور ان کے ساتھ کشتی کروں۔ یہ سن کر اس کا بیٹا یزید بولا، ابا میں بھی آپ کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی میں کون ہے۔ کچھ دن بعد رکانہ اور اس کا بیٹا یزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد تپتے ہوئے ریگستان کو پار کر کے وہ آخر کار مکہ پہنچ گئے۔ لیکن مکہ پہنچتے ہی رکانہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سی سکون سما گئی ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ مکہ کے لوگوں کے چہروں پر ایک الگ ہی رونق ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس شہر کا ماحول اللہ کی رحمت سے مہک رہا ہو۔ مکہ کی فضا دیکھ کر رکانہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یزید، مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ بہت خاص ہے، میں اپنے اندر ایک انوکھا سکون محسوس کر رہا ہوں۔ یزید نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، ابا مجھے بھی ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے، ایسا سکون اور ایسا خوشنما ماحول میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی بیچ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ رکانہ نے کہا، میرا نام رکانہ ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں ایک مشہور پہلوان ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اس سمے مسجد میں موجود ہیں۔ یہ سن کر رکانہ اور یزید مسجد کی اور بڑھے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ویکتی شانتی اور نورانی چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکان تھی جو دل کو سکون دینے والی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سبھی کا سواگت کر رہے ہوں۔ رکانہ نے دھیان سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہی وہی ویکتی ہیں جن کے بارے میں اس نے سنا تھا۔ وہ ان کے پاس گیا اور آدر کے ساتھ سلام کرتے ہوئے بولا، ہے محمد، کیا آپ وہی ویکتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی نرم لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام، ہاں تم نے صحیح سنا ہے، لیکن تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ رکانہ نے آدر سے کہا، میں بہت دور سے آپ کی تلاش میں آیا ہوں، میرا نام رکانہ ہے اور میں اس دور کا سب سے طاقتور پہلوان ہوں۔ اب تک میں نے کبھی کسی کشتی میں ہار نہیں مانی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، رکانہ پہلے بیٹھو پھر ہم باتیں کریں گے۔ رکانہ سوچنے لگا کہ یہ شخص آخر مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔
तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नरमी से कहा, रुकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रुकाना ने हैरानी से कहा, हे मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई ख़ास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुश्ती करूं। लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रुकाना, तुम मुझसे कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रुकाना हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रुकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। रुकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी पाक ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रुकाना ये सुनकर सोच में पड़ गया, ये काम इंसान मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान टिक नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। ये तो पहलवान भी नहीं है, फिर मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रुकाना ने हंसते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरी आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तय किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग ये मुकाबला देखने उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे ये भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। जब मुकाबला शुरू हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। रुकाना ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी पाक ने बड़ी आसानी से उसे पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रुकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए रुकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते और इस्लाम कबूल कर लेते? लेकिन घमंडी रुकाना ने कहा, नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाक था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गईं। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर कोशिश की कि किसी भी हाल में नबी पाक को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूल पाक ने कहा, ए रुकाना, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, मैंने तो कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन, सभी संसार के लिए रहमत थे। उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। रुकाना ने कहा, हे अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है, उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और ये भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने।
اگر اللہ نہیں چاہتے تو میں تمہیں ہرانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر رکانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خوشی اور سکون کے ساتھ اسلام سویکار کر لیا۔ یہ گھٹنا ہمارے نبی کی مہانتا کا ایک زندہ چمتکار تھی، ایک نئی چنوتی۔ لیکن تبھی ایک اور چنوتی سامنے آ گئی۔ رکانہ کا بیٹا یزید، جو خود بھی ایک مشہور اور طاقتور پہلوان تھا، اپنے پتا کی ہار کو سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا آتم وشواس تھا جو اسے اپنے پتا کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اکسا رہا تھا۔ یزید نے غصے اور جوش میں بھر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، آپ نے میرے پتا کو کشتی میں ہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ اسادھارن انسان ہیں، لیکن میں اب آپ کی طاقت کو پرکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی آنکھوں میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ اس کے دل میں ابھی بھی سندیہ باقی ہے، اسے ایمان کی روشنی کی ضرورت تھی۔ اس لیے انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی چنوتی سویکار کر لی۔ یزید نے خود کو لڑائی کے لیے تیار کیا۔ وہ بھی اپنے پتا کی طرح طاقتور تھا اور اس نے کبھی کسی سے ہار نہیں مانی تھی۔ اس کے من میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا کر اپنے پتا کی ہار کا بدلہ لے گا اور اپنے پریوار کی عزت واپس پائے گا۔ جب کشتی شروع ہوئی تو یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن ہمارے نبی نے ہر ایک وار کو آسانی سے روک لیا۔ یزید حیران رہ گیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک موقع دیا تاکہ وہ اپنی پوری طاقت آزما سکے۔ یزید نے پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن اس بار بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر گرا دیا۔ یزید کا شریر اتنی زور سے زمین سے ٹکرایا کہ اسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیروں میں اب طاقت نہیں بچی تھی۔ اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک شانتی بھری مسکان تھی۔ پھر ہمارے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، او یزید، تم سچ میں بہادر ہو، لیکن یاد رکھو کہ اصلی طاقت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یزید نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنی طاقت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید سے پوچھا کہ اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ یہ سنتے ہی یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے حضرت محمد کے سامنے آتم سمرپن کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد رکانہ اور یزید کے اسلام سویکار کرنے کی خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ کچھ دن بعد مدینہ کا ایک غیر مسلم یوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپمان جنک سوال پوچھا۔ اس نے کہا، ہے محمد، کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے گئے نبی ہیں، اور کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دیویہ سندیش آتا ہے؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کچھ ایسا کر کے دکھائیے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانتی سے کہا، میں کچھ نہیں کروں گا، تم بس اس پیڑ کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ یوک اتسکتا اور جگیاسا کے ساتھ پیڑ کے پاس گیا اور کہا، ہے پیڑ، تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پیڑ کانپنے لگا۔ سبھی نے دیکھا کہ پیڑ نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکال لیا اور دھیرے دھیرے اچھلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر یوک چونک گیا اور بولا، یہ تو ضرور کوئی جادو ہے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پیڑ کو واپس اسی جگہ بھیج دو جہاں سے وہ آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ۔ سبھی نے دیکھا کہ پیڑ ترنت اپنی جگہ پر لوٹ گیا اور پہلے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یوک زور سے بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد اس یوک نے نہ کیول اسلام سویکار کیا بلکہ اپنے پورے پریوار کو بھی مسلم بنا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے ان گنت چمتکاروں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں جو ہم مسلمان ہیں صحیح طریقے سے اسلام کو اپنانا چاہیے تاکہ دنیا میں اچھائی پھیلے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی شکشا کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی طاقت اور سمجھ دے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل جہانگیری کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔